ہسپتال کے اس سرد ویران اور اداس کوریڈور میں رانیہ نڈھال قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا انگ انگ اپنے بوڑھے باپ ماسٹر افتخار کی حالت پر کانپ رہا تھا کہ اسی دوران ہسپتال کی نرس ایک چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان کے قریب آئی اور کہنے لگی، "ایکسکیوز می سر، چائے۔" ڈاکٹر احمد نے آگے بڑھ کر نرس کا شکریہ ادا کیا اور چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے رانیہ کی طرف دیکھا، جو انتہائی بے چینی سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ احمد نے اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے کہا، "ارے سنو، تھوڑی سی چائے پی لو۔" مگر رانیہ کے حلق سے چائے کا ایک گھونٹ اترنا بھی محال تھا۔ اس نے چائے کی طرف دیکھے بغیر انتہائی تڑپ اور بے چینی سے احمد میں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، "کیا ابا ٹھیک ہیں؟" ڈاکٹر احمد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ تھا جو وہ اس معصوم لڑکی سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، "دیکھیں رانیہ، فی الحال ان کی حالت مستحکم ہے لیکن سرجری ناگزیر ہے۔ اب ہم اسے مزید نہیں ٹال سکتے۔ اس سے کسی صورت بچا نہیں جا سکتا۔" رانیہ کا دل یہ سن کر جیسے سینے میں بند ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس ہسپتال کے اخراجات کے لیے اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہے۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر احمد کے سامنے جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے التجا کرنے لگی، "ڈاکٹر صاحب، آپ سے التجا ہے کہ آپ یہ سرجری ادھار پر نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتی ہوں، میں دن رات ایک کر دوں گی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجوں گی، لیکن آپ کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی بعد میں لوٹا دوں گی۔ بس میرے ابا کو بچا لیں۔" ڈاکٹر احمد نے اس کی معصومیت اور بے بسی پر انتہائی افسوس سے سر ہلا دیا اور دھیمے مگر صاف لہجے میں بولا، "رانیہ، ہسپتال کے اصول ایسے کام نہیں کرتے۔ یہاں ادھار پر سرجری ممکن نہیں ہوتی، اس لیے رقم پہلے جمع کروانی پڑتی ہے۔" رانیہ نے روتے ہوئے تڑپ کر ڈاکٹر احمد کا کوٹ پکڑ لیا اور اس کے آنسو اب بوند بوند بن کر فرش پر گر رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، "تو پھر پلیز ہمیں کہیں سے قرض ہی دلوانے میں مدد کریں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں ہر ایک روپیہ واپس کر دوں گی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے ابا اتنے بیمار ہیں تو میں ان کے علاج کے لیے ایک ایک روپیہ جوڑ کر رکھتی، کبھی اپنی ضرورتوں پر خرچ نہ کرتی۔" "ڈاکٹر صاحب، آپ تو شہر سے آئے ہیں، پلیز مجھے بتائیں کہ شہر میں کوئی ایسا فلاحی ہسپتال یا چیریٹی ٹرسٹ نہیں ہے جہاں غریبوں کے دل کا آپریشن بالکل مفت کیا جاتا ہو؟" ڈاکٹر احمد اس کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے تڑپ اٹھا، مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے رانیہ کے کندھے پر حوصلہ دینے کے لیے ہاتھ رکھا اور کہا، "رانیہ، بس خود کو مضبوط رکھو اور خدا پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان اخراجات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گا۔" اسی اثنا میں ڈاکٹر احمد اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر اسفند شاہ کا نام چمکنے دیکھ کر فوراً بٹن دبایا۔ فون کان سے لگاتے ہی احمد نے گہرا سانس لیا، "جی اسفند شاہ، آپ کیسے ہیں؟" دوسری طرف سے اسفند شاہ کی باراب اور سنجیدہ آواز گونجی، "میں ٹھیک ہوں احمد، تم سناؤ، ہسپتال میں کیا صورتحال ہے؟" ڈاکٹر احمد نے اپنے سامنے کھڑی رانیہ کی طرف دیکھا جو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اسے ہی تک رہی تھی۔ احمد نے دھیمی اور مضبوط آواز میں کہا، "اسفند، مجھے فوری طور پر 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اس کی سرجری کے لیے یہ رقم ابھی جمع کروانی ہے۔" اسفند شاہ نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، "تم بالکل فکر مت کرو احمد، میں ابھی مینیجر کو فون کر کے یہ رقم سیدھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا ہوں، تم فوراً سرجری کی تیاری کرو۔" ڈاکٹر احمد کے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے گہرے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، "تمہارا بہت بہت شکریہ اسفند، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔" فون بند کرنے کے بعد اسفند شاہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی پھوپھو خورشید کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو حویلی کے سب سے پرسکون اور الگ تھلگ گوشے میں
بنے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دالان میں ہونے والی گہما گہمی کو دیکھ رہی تھی۔ حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدہ اور اداس خاموشی طاری تھی۔ اسود نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوتے ہوئے انتہائی پروقار اور نرم لہجے میں بولا، پھوپھو سائیں، حلف برداری کا وقت قریب رہا ہے، سب لوگ دالان میں جمع ہو چکے ہیں، آپ میرے ساتھ باہر نہیں چلیں گی؟ خورشید بی نے مڑ کر اپنے بھتیجے کے چہرے پر سجے خاندانی جلال اور شیروانی کے پروقار انداز کو دیکھا تو ان کے لبوں پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے اسود کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور دعائیا لہجے میں کہنے لگی، اسود شاہ، خدا تمہیں سندر گڑھ کے غریبوں اور مظلوموں کے لیے ایک سایہ دار درخت بنائے، مگر بیٹا، میں ان خاندانی محفلوں اور اقتدار کے جھوٹے جشن سے دور ہی بھلی ہوں۔ تم جاؤ اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اسود نے پھوپھو کے چہرے کی اداسی کو محسوس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پھوپھو، ابھی احمد کا فون آیا تھا، وہ ہسپتال میں ہے، وہاں ایک غریب مریض زندگی اور موت کی جنگ میں لڑ رہا ہے اور اس کے دل کے آپریشن کے لیے فوری طور پر 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے مینیجر سے کہہ کر آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے وہ رقم ڈاکٹر احمد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ اس وقت حویلی کے فنڈز کو حرکت میں لانے کا مطلب بابا سائیں کو بیچ میں لانا ہوتا اور اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا۔ مس خورشید نے جیسے ہی یہ سنا، ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اور گہرا سکون اتر آیا۔ انہوں نے اسود کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں کہا، تم نے بہت اچھا کیا اسود، میرے پاس یہ دنیاوی مال و دولت کس کام کا، اگر میرا یہ پیسہ کسی غریب کی زندگی بچائے گا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہوگی۔ یہ 4 لاکھ روپے تو میرے بھائی جہانگیر شاہ کے ان زخموں پر مرہم کی طرح ہیں جو انہوں نے سالہ سال سے سندر گڑھ کے غریبوں کو دیے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا بھتیجا اس اندھیری حویلی میں انصاف کا چراغ بن کر ابھر رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا بھاری پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا اور بیگم شہناز، جو اسود شاہ کی ماں، اپنے مخصوص زہریلی اور تلخ انداز میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور حسد کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ انہوں نے مس خورشید کو حقارت سے گھورا اور پھر تیکھی نظروں سے اسود کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، بہت خوب اسود شاہ، پورے علاقے کے چودھری اور وڈیرے حویلی کے دالان میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے اور تمہیں مبارکباد دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تمہارا باپ تمہارے انتظار میں پلکیں بچھائے کھڑا ہے اور تم اپنی سگی ماں سے دعائیں لینے اور اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے اس خورشید کے کمرے میں آ کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ عورت تو ہمیشہ سے حویلی کی روایات کی دشمن رہی ہے، اس نے تو کبھی تمہارے باپ کے فیصلوں کو تسلیم ہی نہیں کیا اور تم آج اتنے بڑے دن بھی اس کے بہکاوے میں آ کر یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ بیگم شہناز کی اس تلخ اور کڑوی بات پر مس خورشید نے ایک سر داہ بھری اور نظریں جھکا لیں۔ وہ حویلی میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی، مگر اسود شاہ سے اپنی پھوپھو کی یہ توہین اور اپنی ماں کا یہ حسد سے بھرا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت کیا، اس کی آواز میں ایک سرد اور مضبوط لچک تھی جب سے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ماں، یہاں کوئی کسی کے بہکاوے میں نہیں آیا اور نہ ہی یہ وقت ان فضول باتوں کا ہے۔ پھوپھو خورشید کو آج ہماری اس حویلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے چہرے پر یہ جو برسوں کی تنہائی اور دکھ ہے، یہ ان کا اپنا انتخاب نہیں تھا ماں، بلکہ یہ ہماری ان سخت اور بے جا خاندانی روایات کا نتیجہ ہے جو ہم نے ہمیشہ اپنوں پر مسلط کر رکھی ہیں۔ اگر ہمارے خاندانی اصول اور یہ جھوٹی انا کسی انسان کے سکون اور خوشیوں کو کچل دے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اور جہاں تک ان 4 لاکھ روپوں کی بات ہے تو وہ پھوپھو کے اپنے پرسنل فنڈز کے تھے، حویلی کے کسی سیاسی فنڈ سے نہیں نکالے گئے،
میں صرف فرض پورا کر رہا ہوں اور اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسون شاہ اپنی ماں کو ان کے ہی غصے اور حسد کے خیالات کے ساتھ وہیں دالان کے راستے پر چھوڑ کر اپنے ضبط کو قائم رکھتا ہوا تیز قدموں سے حلف برداری کے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بیگم شہناز غصے سے تلملا کر رہ گئی اور مس خورشید خاموشی سے اسون کے عزم کو دیکھتی رہی۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں مردوں کی محفل جمی ہوئی تھی، جہاں سردار جہانگیر شاہ چودھریوں کے درمیان اونچی گدی پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے اور ان کے چہرے پر خاندانی رعب اور حاکمیت کی روایتی سختی ہمیشہ کی طرح قائم تھی۔ سیاست اور خاندانی غیرت کی بحث چل رہی تھی کہ چودھری فیروز کے خاندان کا ذکر چھڑا تو سردار جہانگیر شاہ نے حقے کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے انتہائی سرد اور کڑوے لہجے میں کہا، روایات اور غیرت سے سمجھوتہ کرنے والے مردوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو چودھری فیروز کا ہوا۔ اس کی سگی بہن شہر پڑھنے گئی اور وہاں جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اور غضب خدا کا دیکھو کہ وہ بے غیرت مرد ابھی تک اسے زندہ چھوڑے بیٹھا ہے۔ حویلیوں کی غیرت ایسے نہیں نبھائی جاتی۔ ایک ہمارے سندر گڑھ کی حویلی ہے۔ میری سگی بہن خورشید بھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے شہر گئی تھی، مگر جب وہ واپس لوٹی تو اسی طرح پاک دامن اور حویلی کے وقار کو سنبھالے ہوئے تھی جیسے یہاں سے گئی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتی تو شہر میں کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی۔ لڑکیاں باہر پڑھنے جاتی ہیں، مگر انہیں اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنا آنا چاہیے، اور اس کے لیے گھر کے مردوں کی ریڑھ کی ہڈی میں دم ہونا بہت ضروری ہے۔ حویلی کے تمام وڈیروں نے سردار جہانگیر شاہ کی اس بات پر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ اسون شاہ دور کھڑا اپنے باپ کی سنگ دل انا اور جھوٹی غیرت کے فلسفے کو خاموشی سے سن رہا تھا، جس نے پھوپھو خورشید کی پوری زندگی کو ایک کمرے کا قیدی بنا دیا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے کوریڈور میں جیسے ہی بینک مینیجر کی طرف سے رقم کی منتقلی کا میسج کلیئر ہوا، ڈاکٹر احمد نے فوراً ہسپتال کے عملے کو سرجری کی تیاریاں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ تیز قدموں سے رانیہ کے پاس آیا۔ رانیہ جو اب تک بینچ پر بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی، احمد کو اپنے قریب دیکھ کر چونک گئی۔ احمد نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ایک انتہائی دھیمے اور تسلی بخش لہجے میں کہا، رانیہ اب پریشان ہونا چھوڑ دو، پیسوں کا پورا بندوبست ہو گیا ہے اور میں نے ہسپتال کے واجبات کلیئر کر دیے ہیں۔ ہم اب ماسٹر صاحب کو بہت جلد آپریشن تھیٹر لے جا کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رانیہ نے حیرت اور گہرے تشکر سے اپنی نمالودہ آنکھیں اٹھائیں اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے ابا سچ مچ ٹھیک ہو جائیں گے؟ انہوں نے میری خاطر بہت دکھ جھیلے ہیں، وہ سچ میں بچ جائیں گے نا؟ احمد نے اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر پوچھا، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم بس ہمت رکھو۔ ویسے تمہارا اصل نام رانیہ ہی ہے نا؟ رانیہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، رانیہ تو میرا نام ہی ہے، پر ابا مجھے پیار سے سندری کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میری قسمت اور میرا نام دونوں بہت پیارے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی ہمیں اس موڑ پر لے آئے گی۔ ڈاکٹر احمد نے لفظ سنا تو اس کے ذہن میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، مگر اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، واقعی رانیہ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری معصومیت کی طرح۔ رانیہ کے آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بہنے لگے اور وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھوتے ہوئے تفصیلی پیراگراف کے انداز میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں معلوم میرے ابا نے مجھے کس طرح پالا ہے۔ میرے ماں کے جانے کے بعد انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر خود میرے لیے ناشتہ بناتے تھے اور کھانا بناتے وقت کئی بار ان کے اپنے ہاتھ جل جاتے تھے، مگر وہ میرے سامنے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ وہ میرے کپڑے بالکل ایک ماں کی طرح اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے۔ جب بھی میں بچپن میں ان سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی جادو یا تماشا دکھا کر میرا دھیان بٹا دیتے تھے
تاکہ میں اداس نہ ہو جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ابا کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ اب میری باری ہے کہ میں ان کی خدمت کروں اور ان کا سہارا بنوں۔ پلیز میرے ابا کو بچا لیں۔ رانیہ کی یہ باتیں سن کر ڈاکٹر احمد کا اپنا دل اندر سے بھر آیا۔ وہ اس لڑکی کے دکھ اور اپنے بوڑھے استاد ماسٹر افتخار کی عظمت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس نے رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس کے باپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں ابھی چودھریوں کی محفل برخاست ہوئی ہی تھی کہ منشی کریم انتہائی رازداری اور گھبراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چور قدموں سے سیدھا سردار جہانگیر شاہ کے تخت نما صوفے کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں مخبری کی، سرکار، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ابھی ابھی مینیجر کا دوبارہ فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مس خورشید نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے جو 4 لاکھ روپے ٹرانسفر کروائے ہیں وہ کسی غریب کے لیے نہیں بلکہ سیدھے اس ڈاکٹر احمد کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اور سرکار، مینیجر کا کہنا ہے کہ یہ سب چھوٹے شاہ جی یعنی یشونت شاہ کے کہنے پر ہوا ہے۔ انہوں نے ہی مس خورشید کو راضی کیا اور مینیجر پر دباؤ ڈال کر یہ رقم فوراً کلیئر کروائی ہے تاکہ ہسپتال میں کسی کا علاج ہو سکے۔ منشی کریم کی یہ بات سن کر سردار جہانگیر شاہ کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ ان کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو اتنی سختی سے بھینجا کہ ان کے پور سفید پڑنے لگے۔ ان کی انا کو یہ بات بری طرح چبھی کہ ان کا اپنا بیٹا ان کی مرضی کے بغیر اسی ڈاکٹر احمد کے لیے حویلی کے فیصلوں کو بائی پاس کر رہا ہے، جیسے وہ ہمیشہ اپنے پیر کی جوتی سمجھتے تھے۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے تلملاتے ہوئے گرجدار آواز میں منشی کریم کو حکم دیا، اس لونڈے کی اتنی مجال، وہ اپنی حدیں بھول رہا ہے۔ ابھی جاؤ اس غلام زادے احمد کو گھسیٹتے ہوئے میرے سامنے لے کر آؤ۔ میں بھی تو دیکھوں کہ یشونت شاہ کا یہ سایہ سر پر آتے ہی اس کے پر کیسے نکل آئے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر احمد کو حویلی کے اسی دیوان خانے میں پیش کیا گیا جہاں سردار جہانگیر شاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں اس قدر تناؤ تھا کہ سانس لینا بھی محال معلوم ہو رہا تھا۔ جہانگیر شاہ نے احمد کو سر سے پاؤں تک حقارت سے گھورا اور انتہائی سرد، کڑوے اور زہریلے لہجے میں اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بولے، تو اب تم نے حویلی کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہے احمد۔ تم نے سوچا کہ یشونت کے کان بھر کر اور خورشید کے اکاؤنٹ سے 4 لاکھ روپے اینڈ کر تم سندر گڑھ کے چودھری بن جاؤ گے۔ کیوں مانگی تم نے یشونت سے یہ رقم؟ کس حق سے تم نے حویلی کے پیسوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی؟ ڈاکٹر احمد نے سردار جہانگیر کی اس تذلیل پر اپنے مکے سختی سے بند کیے۔ اس کی غیرت نفس بری طرح زخمی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کے وقار کو گرنے نہ دیا اور مضبوط آواز میں جواب دیا، سرکار، میں نے کوئی پیسہ اپنے لیے نہیں مانگا اور نہ ہی یہ میرا کوئی ذاتی حق تھا۔ ہسپتال میں ایک مجبور اور بے بس انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے صرف یشونت شاہ جی کے سامنے انسانیت کے ناطے اپیل کی تھی، اور اگر انہوں نے مس خورشید کے ساتھ مل کر ایک غریب کی جان بچانے کے لیے یہ رقم دی ہے تو یہ ان کا ظرف ہے۔ جہانگیر شاہ نے جیسے ہی احمد کے منہ سے لفظ حق اور یہ دلیل سنی، ان کا غصہ دیوانے پر کی حدود کو چھونے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر احمد کے گریبان کے قریب ہاتھ لہرایا اور دھاک جماتے ہوئے گرجے، حق؟ کس حق کی بات کرتے ہو تم؟ تمہارا اس حویلی پر یا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، سمجھ لی؟ میں نے تمہیں اس اسٹیٹ میں پناہ دے کر اور تمہاری پڑھائی کے اخراجات اٹھا کر پہلے ہی تم سے بہت بڑا احسان کیا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا اس حویلی کی ہوا میں سانس لینا ہی بہت بڑی خیرات ہے، کیونکہ تم کچھ اور نہیں بلکہ اس حویلی پر صرف ایک بوجھ ہو، ایک لائبلٹی ہو۔
ڈاکٹر احمد نے تڑپ کر سردار جہانگیر شاہ کی طرف آنکھوں میں جھانکا اور بولا، سرکار، اسفند شاہ جی نے مجھ سے خود کہا تھا، جب بھی کسی غریب مریض کو مالی مدد کی ضرورت ہو، میں بلا جھجک انہیں پکار سکتا ہوں۔ میں نے صرف ان کے حکم کی تعمیل کی۔ جہانگیر شاہ نے حقارت سے منہ پھیرتے ہوئے منشی کریم کی طرف دیکھا اور آخری لرزہ خیز انتباہ دیتے ہوئے بولے، تو کان کھول کر سن لو، احمد، آج کے بعد اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا، اسفند سے نہیں۔ اور میری یہ بات پلے سے باندھ لو، اگر یہ حق کا لفظ دوبارہ تمہاری زبان پر میرے سامنے آیا تو تم اپنی ماں کی چاکری کرنے کے لیے بھی اس دنیا میں زندہ نہیں بچو گے۔ میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گا، کوئی تمہارا نام لیوا نہیں رہے گا۔ احمد اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کے طوفان کو پی کر حویلی کے اس جابر سردار کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے اس سچ کی تپش کو محسوس کیا جو بہت جلد اس حویلی کی دیوار کو ہلانے والا تھا۔ حویلی کے دیوان خانے میں سردار جہانگیر شاہ کی ان زہریلی اور تذلیل آمیز باتوں کے بعد ڈاکٹر احمد کا دل اندر سے چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ زخم کھائے ہوئے شیر کی طرح تڑپتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا، جہاں اس کی ماں زبیدہ بیچ جائے نماز پر بیٹھی اپنے بیٹے کی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ احمد نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اپنی ماں کے گھٹنوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے آنسو زبیدہ بی کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے انتہائی کربناک آواز میں پوچھا، امی، مجھے سچ سچ بتائیں، میری اصل حقیقت کیا ہے؟ آج سردار جہانگیر شاہ نے پوری پنچایت اور حویلی کے سامنے میری غیرت کو پیروں تلے رون دیا۔ انہوں نے مجھے غلام زادہ اور ناجائز تک کہہ ڈالا۔ امی، واسطہ ہے آپ کو خدا کا، مجھے وہ نکاح نامہ دکھائیں، مجھے وہ کاغذات دکھائیں تاکہ میں ان جابروں کے منہ پر مار کر اپنی پاک دامن ماں کی عزت کا ثبوت دے سکوں۔ میں اس ذلت کے ساتھ مزید تڑپ تڑپ کر نہیں جی سکتا۔ زبیدہ بی نے جب اپنے جوان بیٹے کے منہ سے یہ تڑپتے ہوئے الفاظ سنے تو ان کے دل پر جیسے آری چل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے احمد کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی اپنی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ انہوں نے انتہائی دکھی اور کانپتے ہوئے لہجے میں وہ سچ اگل دیا جو انہوں نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میرے بچے، میرے معصوم بیٹے، کاش میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے کوئی نکاح نامہ ہوتا، کاش دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ کوئی نکاح نامہ تھا ہی نہیں۔ تیرے باپ نے مجھے چند ٹکانوں اور چند پیسوں کے بدلے سردار جہانگیر شاہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سردار جہانگیر شاہ کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اس حویلی میں پناہ دی، ورنہ یہ ظالم دنیا تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑتی۔ احمد، ہم ملازم ہیں، ملازموں کی کوئی غیرت یا پہچان نہیں ہوتی، ان کے سامنے اپنا سر مت اٹھاؤ ورنہ یہ تمہیں مٹی میں ملا دیں گے۔ اپنی سگی ماں کے منہ سے یہ خوفناک سچ سن کر احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی پوری زندگی ہی ایک جھوٹ پر کھڑی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ہی اس کی سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ منشی کریم دوبارہ کوارٹر میں داخل ہوا اور بولا، احمد، بڑے شاہ جی نے تمہیں فوراً اپنے نجی کمرے میں طلب کیا ہے، جلدی چلو۔ احمد اپنے آنسو پونچھتا ہوا دل میں ایک عجیب سی سردی لیے دوبارہ جہانگیر شاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس بار جہانگیر شاہ کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک گہری اور مکرانہ سنجیدگی تھی۔ انہوں نے احمد کو اپنے قریب بلایا اور انتہائی دھیمی مگر پکی آواز میں حکم دیا، احمد، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت اندر سے ٹوٹ چکے ہو، مگر یاد رکھو کہ تمہارا وجود اس حویلی کا مرہون منت ہے۔ مجھے ابھی ابھی شہر سے خفیہ اداروں کی رپورٹ ملی ہے کہ الیکشن کی اس گہما گہمی میں میرے بیٹے اسفند کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مخالفین اسے راستے سے ہٹانے کے چاہتے ہیں۔ آج سے اور اس الیکشن کے ختم ہونے تک تم اسفند شاہ کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ جہاں جائے گا تم اس کے ساتھ حفاظت کے لیے اس کے ساتھ موجود رہو گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اسفند شاہ کی جان بچانے کے لیے تمہیں اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی۔
یہ حویلی کا حکم ہے، تمہاری وفاداری کا آخری امتحان بھی۔ احمد نے سردار جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اپنے بیٹے کے لیے ممتا بھی تھی اور احمد کے لیے ایک مہر جیسا استعمال بھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تقدیر اب اسے اس فن کے بہت قریب لے جانے والی تھی۔ ہسپتال کے اسی اداس ماحول میں ڈاکٹر احمد جب اپنے وجود کے اس گہرے سچ کو زخم لیے واپس پہنچا، تو اس نے رانیہ کو ICU کے باہر گھٹوی بنے مسلسل تسبیح پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے پایا۔ اس معصوم لڑکی کی بے بسی نے احمد کو اپنے دکھ کچل پل کے بھلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ رانیہ کے قریب آیا اور انتہائی نرم، دھیمے اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، رانیہ، خود کو سنبھالو، دیکھو انسان کی دعا کبھی کبھی اور ڈاکٹر کی دوا سے بھی زیادہ تیز اثر کرتی ہے، اور وہ وقت نہیں ہے کہ تم ہمت ہار جاؤ، بس اس پاک ذات پر یقین رکھو۔ رانیہ نے اپنی لال اور سوجی ہوئی آنکھوں سے ڈاکٹر احمد کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران ICU کے اندر سے نرس نے باہر آ کر اطلاع دی کہ ماسٹر افتخار کو کچھ دیر کے لیے ہوش آ گیا ہے اور وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رانیہ اور ڈاکٹر احمد فوراً اندر داخل ہوئے۔ ماسٹر افتخار کے چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے احمد رانیہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ انہوں نے ہسپتال کے مہنگے آلات اور کمرے کو دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، احمد بیٹا، یہاں کا خرچہ، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، یہ سب کیسے ہوا؟ احمد نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، ماسٹر صاحب، آپ ان باتوں کی چنتا بالکل مت کریں، خدا کے ایک نیک بندے نے آپ کے آپریشن کے تمام اخراجات پہلے ہی کلیئر کر دیے ہیں، آپ بس اب اپنی صحت پر دھیان دیں۔ ماسٹر افتخار نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر سکون کے بجائے گہرا خوف اور فکرمندی چھا گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا وقت بہت مختصر ہے۔ انہوں نے رانیہ کو کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ احمد سے اکیلے میں بات کر سکے۔ جیسے ہی رانیہ باہر گئی، ماسٹر افتخار نے اپنی بقیہ تمام طاقت سمیٹ کر احمد کا ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کانپتے ہوئے لبوں سے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی وصیت کی، احمد بیٹا، میری بات بہت غور سے سنو، اگر اس سرجری کے دوران مجھے کچھ ہو گیا اور میں مر گیا تو میری بیٹی رانیہ کو اکیلا مت چھوڑنا۔ اسے سیدھا سنتر گڑھ کے سب سے بڑے زمیندار ماسٹر جہانگیر رسون شاہ کی سندر حویلی لے جانا، وہاں جا کر جہانگیر شاہ کے سامنے کھڑے ہونا اور ان سے کہنا کہ یہ پروفیسر عاشق علی کی اکلوتی بیٹی رانیہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا آخری سانس تک ان سے کیا ہوا وہ پرانا وعدہ پورا کیا ہے، اب میری یہ امانت ان کی ہے اور وہ اسے اپنی پناہ میں لے لیں۔ ماسٹر افتخار کے منہ سے پروفیسر عاشق علی اور سردار جہانگیر شاہ کا یہ پرانا تعلق سن کر احمد کے ذہن پر جیسے دھماکہ ہوا، کیونکہ یہی وہ نام تھا جن کا تذکرہ رسون شاہ کے ہاتھ لگے ان پرانے کاغذات اور نکاح نامے میں تھا۔ اسی لمحے ماسٹر افتخار کے ذہن میں ماضی کا وہ ہولناک منظر ایک فلیش بیک کی طرح گونج اٹھا، جہاں برسوں پہلے ایک اندھیری رات میں وہ شدید نفرتوں اور مجبوری کے عالم میں رانیہ کی ماں کو طلاق کا کاغذ تھما رہے تھے۔ دوسری طرف سردار جہانگیر شاہ کھڑے اس پورے منظر کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ماسٹر افتخار نے احمد کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے آخری بار کہا، احمد، وعدہ کرو مجھ سے، تم میرے رانیہ کو حویلی تک پہنچاؤ گے، کیونکہ اس کا اصل حق وہی حویلی ہے۔ احمد نے شدید حیرت اور صدمے کی حالت میں ماسٹر افتخار سے یہ وعدہ کر لیا، مگر اس کا اپنا ذہن اب سندر گڑھ کے اس سب سے بڑے راز کے تانے بانے جوڑنے میں بری طرح الجھ چکا تھا، جس کا مرکز خود رانیہ اور حویلی کا سردار تھا۔ ماسٹر افتخار نے جیسے ہی احمد سے وہ آخری وعدہ لیا، ان کی نبض تیزی سے ڈوبنے لگی اور مانیٹر پر لگی لکیریں خطرے کا الارم بجانے لگیں۔ ڈاکٹر احمد نے فوراً رانیہ کو باہر ہی رہنے کا اشارہ کیا اور ہسپتال کے دوسرے ڈاکٹروں اور نرسوں کو آواز دی تاکہ انہیں فوری طور پر
آپریشن تھیٹر منتقل کیا جا سکے۔ سرجری کی تیاریاں مکمل تھیں، مگر جیسے ہی انہیں اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اندر لے جایا جانے لگا، ماسٹر افتخار کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند گئیں اور مانیٹر کی آواز سے ایک لمبی، خوفناک اور سیدھی لکیر میں تبدیل ہو گئی۔ ان کا دل سرجری شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اس فانی سے دنیا رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد نے انتہائی دکھ اور افسوس سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور سفید چادر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ جیسے آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھا، دروازہ کھلا، رانیہ بھاگتی ہوئی آگے آئی، مگر ڈاکٹر احمد کے جھکے ہوئے سر اور خاموشی سے اسے سچائی کا وہ لرزہ خیز جھٹکا دیا جس کی اسے امید نہ تھی۔ رانیہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر بری طرح رونا شروع ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اور چیخیں ہسپتال کے اس پورے کوریڈور کی دیواروں کو ہلا رہی تھیں۔ اس کے اپنے ہاتھ میں اب بھی ہسپتال کی ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر وہ اس درد سے بے نیاز، نڈھال قدموں کے باوجود کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے اور صدمے سے تڑپ کر ملے جلے جذبات سے ڈاکٹر احمد کا کوٹ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس نے احمد کو جھنجھوڑتے ہوئے روانی کے ساتھ تفصیلی انداز میں چلانا شروع کیا، تم تو ڈاکٹر ہو نا احمد، تم تو شہر سے اتنی بڑی ڈگری لے کر آئے ہو، پھر تم نے میرے ابا کو کیوں نہیں بچایا؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم انہیں کچھ نہیں ہونے دو گے۔ کچھ کرو احمد، کوئی دوا دو، کوئی مشین لگاؤ، میرے ابا ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے تو ابھی مجھے دلہن بنتے دیکھا تک نہیں، انہوں نے تو ابھی سندر گڑھ میں میرے ساتھ واپس جانا تھا۔ تم لوگ سب جھوٹے ہو، تمہاری ڈاکٹری جھوٹی ہے۔ ڈاکٹر احمد جو خود اپنی زندگی کے جھوٹ اور حویلی کے تضلیل سے اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، رانیہ کے اس درد اور طعنے پر اپنے ضبط کا بندھن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ اپنے کوٹ سے ہٹائے اور انتہائی جذباتی تڑپتے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں اپنا دکھ بھی ان کے سامنے اگل دیا۔ رانیہ، بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارا باپ مر کر بھی تمہارا ہے۔ اس کی پاکیزہ یادیں، اس کا نام اور اس کا سایہ مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایک میں ہوں، میرا باپ تو زندہ ہو کر بھی میرے لیے برسوں پہلے مر چکا ہے۔ اس نے تو پوری دنیا کے سامنے میرا اور میری ماں کا رشتہ ہی دفن کر دیا ہے اور ہمیں ایک ملازم غلام سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں دیتا۔ تمہارے پاس تو رونے کے لیے ایک باعزت رشتہ ہے، میرے پاس تو وہ رشتہ بھی نہیں ہے جسے میں دنیا کے سامنے اپنا کہہ سکوں۔ احمد کی زبان سے نکلے ان کڑوے اور دردناک الفاظ نے رانیہ کو ایک پل کے لیے جیسے ساخت کر دیا۔ وہ اپنے آنسو بہاتی ہوئی احمد کے پاس چہرے پر لکھے اس گہرے خاندانی کرب کو دیکھنے لگی جو اس کی اپنی کہانی سے کہیں زیادہ الجھا ہوا اور تاریک تھا۔ احمد نے اپنے آنسو پونچھے اور ماسٹر افتخار کے چہرے سے چادر ہٹا کر ان کی پیشانی کو چوما، پھر رانیہ کی طرف مڑ کر گہرے عزم اور مضبوط لہجے میں کہا، رانیہ، ماسٹر صاحب میرے استاد تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم سندر گڑھ واپس جائیں گے اور اس حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا وہ حق چھینیں گے جو تمہارا ابا نے مجھ سے مانگا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے سندر گڑھ کے سب سے بڑے سردار سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ رانیہ روتی ہوئی مگر اب اس کے ساتھ ڈاکٹر احمد کا وہ مضبوط سہارا کھڑا تھا جو اسے سندر حویلی کے ان گہرے رازوں کی طرف لے جانے والا تھا جہاں عشق، انا اور اسفنشا کا اگلا بڑا معرکہ شروع ہونا تھا۔